حمید میں ارشاد فرمایا، پیارے حبیب ان تمام لوگوں کو ایک پیغام دے دے۔ عرض کی باری تعالیٰ کون سا پیغام؟ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ان سب سے یہ پیغام دو، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی۔ فرمایا کہ ان کو سب کو یہ پیغام دے دو کہ میں نے جو تمہاری خاطر مارے کھائیں، طائف کے اندر پتھر کھائے، تمہیں جہنم کی وادیوں سے نکال کے جنت کی بلندیوں تک پہنچایا، میں نے تمہاری خاطر غار ثور، غار حرا، شیب ابی طالب کے اندر محصور رہا، میں جو تمہاری خاطر رو رو کے دعائیں کرتا رہا، میں نے تمہاری خاطر جتنی بھی تکلیفیں اٹھائی ہیں، فرمایا ان سب کو بتا دو کہ میں کسی بھی تکلیف کے اوپر، کسی بھی مشکل اور پریشانی کے اوپر تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، صرف ایک الا المودۃ فی القربی، صرف ان سے کہہ دو کہ صرف میری آل سے محبت کرنا۔ اب یہ آل سے محبت کرنے کا پیغام سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے خود اعلان فرمایا کہ پیارے حبیب آل سے محبت کرنا یہ آپ کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کے گھر والے ہیں اس لیے وہ آپ کی آل سے محبت کریں۔ فرمایا آل سے محبت کرنا یہ خود ان کے ایمان کی ضرورت ہے، تو جس کو جتنا ایمان پیارا ہوتا ہے اتنی اس سے محبت کرتا ہے۔ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے 7375، یہ حدیث نمبر ہے جس کے اندر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، انی طارق مستقلین، ان میں سے دو چیزوں میں سے پہلی چیز فرمایا رب کا قرآن ہے، فرمایا اس کو تھام کے رکھو کہ کبھی تم گمراہ نہیں ہوگے، دوسری فرمایا میری آل پاک ہے۔ اب یہاں سے ایک دو باتیں میں جو اخذ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کو اور اہل بیت کو ہی کیوں کامیابی کا ذریعہ بنایا۔ اللہ رب العزت کو معلوم تھا، وہ جانتا تھا، وَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ہے، وہ دلوں کے بھید کو جاننے والا ہے، وہ جانتا تھا ایک وقت آئے گا کہ صحابہ کرام ختم ہو جائیں گے، کسی صحابی کی زندگی 50 سال ہوگی، کسی کی 100 سال ہوگی، کسی کی 200 سال ہوگی، ایک وقت آئے گا ان کا دور ختم ہوگا، مگر جو ختم چیز نہیں ہوگی فرمایا وہ میری آل کی محبت کبھی ختم نہیں ہوگی، میری آل کی نسل کبھی ختم نہیں ہوگی۔ فرمایا ان کے ساتھ جڑے رہنا، ان سے محبت کرنا، ان سے پیار کرنا، وجہ کیا ہے؟ ان سے جو پیار کرو گے اللہ اس کے صدقے میں تمہارے ایمان کو مضبوط کر دے گا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرمایا آپ سے پوچھا گیا کہ حضور کیا سید کو قبر میں عذاب ہوگا؟ کیا سید کو قبر میں عذاب ہوگا؟ آپ فرماتے ہیں کہ سید اصلی اور نسلی ہو، فرمایا اسے کبھی قبر میں عذاب نہیں ہوگا۔ آپ نے پوچھا دلیل؟ کہا اگر قبر کے اندر عذاب ہوتا تو کبھی اس قبر میں آمنہ کا لال تشریف نہ لے کے آتا، کیونکہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے رشتہ دار، اپنے خاندان کی قبر میں آنا یہ اس بات کی دلیل ہے۔ اور پھر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام نے جس قدر آل پاک سے محبت کی اس کی مثال کائنات میں نہیں ملتی۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول مبارک یہ تھا کہ وہ مسجد کی صفائی کیا کرتے تھے جمعۃ المبارک والے دن، انہوں نے صبح آنا، مسجد کی صفائی کرنی، ہر چیز کو صاف کرنا۔ آج تو ہمارے ہاں ہم صفائی وہ کرتے ہیں کہ جو بیچارہ ماڑا بندہ ہو، ہمارے ہاں تو بڑے لوگ صفائی نہیں کرتے، وہ اگر صفائی کریں گے ان کی تو توہین ہے۔ لیکن قربان جاؤں مکہ کا سب سے بڑا سردار اس کا نام ابوبکر صدیق تھا، لوگ جس کے نام سے بھی کانپتے تھے وہ قحافہ کا بیٹا ابوبکر صدیق تھا، جو 1,24,000 کم و بیش صحابہ کا اکیلا امام تھا، اس کا نام ابوبکر صدیق تھا۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں لوگوں ساری زندگی کی نیکیاں لے لو، ایک نیکی وہ غار والی مجھے دے دو، اس ہستی کا نام ابوبکر صدیق تھا۔ جس کو قرآن نے کہا کہ یہ صحابی ہے اس کا نام ابوبکر صدیق تھا۔
جس کے غم کو مٹانے کے لیے آیت نازل ہو گئی لا تحزن ان اللہ معنا، اس کا نام ابوبکر صدیق تھا۔ جو مصطفیٰ کو سب سے زیادہ پیارے تھے اس کا نام ابوبکر صدیق تھا، جس کی خاطر مصطفیٰ نے فرمایا لوگوں کائنات میں، اس دنیا میں، اس جہاں میں، اگر کوئی میرا سب سے بڑا یار ہے اس یار کا نام ابوبکر صدیق ہے، کوئی مجھے سب سے پیارا ہے تو اس کا نام ابوبکر صدیق ہے، کوئی میرا رازدار ہے تو اس کا نام ابوبکر صدیق ہے، کوئی میرا غم گسار ہے تو اس کا نام ابوبکر صدیق ہے۔ جس نے سب سے زیادہ اسلام کی خاطر جو ہے اسلام کی خاطر مارے کھائیں، سزائیں دیں، جس نے سب سے زیادہ تکلیفیں اٹھائیں اس کا نام ابوبکر صدیق ہے، جس کی قربانیاں سب سے زیادہ اس کا نام ابوبکر صدیق ہے۔ کائنات کا سب سے بڑا سردار صبح آتا، مسجد کی صفائی کرتا، صفائی کرنے کے بعد سب سے پہلے قریب ممبر کے قریب بیٹھ جاتا۔ ہم تو تب آتے ہیں کہ جب وہ ٹائم بالکل پورا ہو چکا ہو، چلو اب جماعت کھڑی ہونے والی ہے، خطبہ بھی رہ جائے تو خیر ہے۔ صفائی کرنے کے بعد ایک دن کیا ہوا؟ ایک دن یہ ہوا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، میرے مصطفیٰ کے پیارے سے آپ قربان جاؤں، حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ، اتنی شان، اتنا مقام ہے۔ جس سال فوت ہوئے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مبارک میں، اس سال کبھی آنسو خشک نہیں ہوئے، اتنی محبت میرے مصطفیٰ فرماتے۔ بہرحال آپ نے نیا نیا اسلام قبول کیا تھا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ کی ذات تھی، ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عباس کی ذات تھی۔ تو بہرحال خاندان مصطفیٰ میں سے ایک شخص تشریف لائے۔ حضرت ابوبکر صدیق پہلی صف میں بیٹھے تھے ممبر کے قریب۔ ذرا تصور کرنا، انہوں نے اشارہ کیا، کہا ابوبکر جی آقا حکم ہو، میں تو آپ کا بھی غلام، آپ کے نوکروں کا بھی غلام۔ کہا یہاں سے اٹھیے، پچھلی صف میں بیٹھیے۔ کتنا مشکل ہوتا ہے کسی چودھری کو اٹھانا اس کی جگہ سے، یار ساتھ ہو جا، میں پہلے نہیں آیا، تجھے نہیں پتا کہ میں پہلے آ کے بیٹھا ہوں، تجھے نہیں پتا کہ میرا جناب مسجد پر اتنا حق ہے، تجھے نہیں پتا کہ میں کون ہوں۔ قربان جاؤں ابوبکر صدیق سے، زبان سے کوئی جملہ نہیں بولا، کوئی لفظ نہیں نکالا، اٹھے پچھلی صف میں بیٹھنے لگے۔ پھر اشارہ ہوا، ادھر نہیں پیچھے، ادھر نہیں پیچھے، ادھر نہیں پیچھے، حتیٰ کہ آخری صف میں ابوبکر صدیق پاک کو بٹھا دیا۔ یار جس نے صفائی کی، جو سب سے پہلے آیا، اس کو پیچھے بٹھا دیا گیا۔ آقا دو عالم تشریف لائے، خطبہ ختم ہوا۔ خطبہ ختم ہونے کے بعد حضور مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی حضور میرے آج بھائی نے پتہ ہے کیا کیا ہے؟ میرے بھائی نے آج ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے صف میں بیٹھے تو اٹھا کے پیچھے کر دیا۔ کہا اچھا، آقا نے پتہ ہے کیا جملہ بولا؟ آقا نے پوچھا علی یہ بتا ابوبکر نے کیا کہا تھا؟ ذرا الفاظوں کو تو دیکھیں نا، شکایت اپنے بھائی کی لگا رہے ہیں، مگر میرے مصطفیٰ نے فرمایا ابوبکر نے کیا کہا تھا؟ عرض کی یا رسول اللہ فدا کا بھی وہ میں، ابوبکر نے کوئی بات ہی نہیں کی۔ کہا ابوبکر نے کچھ کہا تو نہیں؟ پھر پوچھا، عرض کی حضور ابوبکر نے کوئی بات نہیں کی۔ فرمایا وہ بات کیسے کرتا؟ یار جو میرا تھا، یہ الفاظ ہے، یار جو میرا، سیر علام النبلاء کے اندر یہ الفاظ ہے۔ کہا یار جو میرا تھا۔ خیر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عقیل کو بلایا اور بلا کے پوچھا، کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ حضرت ابوبکر صدیق دوڑے آئے، عرض کی یا رسول اللہ شہزادہ ہے، کوئی بات نہیں، میں خادم ہوں، غلام ہوں، غلاموں کا جہاں جگہ مل جائے، اس کی کچہری میں جہاں بیٹھنے کا موقع مل جائے، غلاموں کی جرت کیا، غلاموں کے اندر کیسی آکڑ، نوکری کی تھی نخرہ کی۔ حضور ہم تو آپ کے در کے غلام ہیں۔ وہ جہاں اس نے شہزادے نے جہاں مجھے قبول کیا میں بیٹھ گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ابوبکر چپ، خاموش ہو جا۔ عقیل جانتا ہے جب سارے مکہ والوں نے مجھے جھٹلایا تھا، ابوبکر نے میرا اس وقت ساتھ دیا تھا۔ جب سارے کہہ رہے تھے ہم نہیں مانیں گے، میں نے کہا تھا پہاڑ کے پیچھے سے لشکر آ جائے گا، سارے انکار کر کے چلے گئے، اپنے بیگانے رشتہ دار سب منہ موڑ گئے تھے۔ فرمایا اس وقت ابوبکر صدیق نے مجھے سینے سے لگایا تھا، اس وقت ابوبکر صدیق نے میری نبوت کی، صداقت کی، سچائی کی تصدیق کی تھی۔ حضور بتانے کا مقصود یہ ہے میرے دوستو، صحابہ کرام نے کس انداز میں، ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابوبکر صدیق سواری کے اوپر ساتھ ہی اکیلے بیٹھے تھے، دونوں اکٹھے آ رہے تھے، رستے میں دیکھا کہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پیدل آ رہے ہیں، دونوں سواری سے اتر گئے، اتر کے ان کے ساتھ پیدل چلنے لگے، جب تک ان کا گھر نہیں آیا اپنی سواری پر نہیں بیٹھے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا شہزادہ پیدل چل رہا ہو اور ہم سواری پہ ہو۔ صحابہ کرام کے درمیان انہوں نے اہل بیت پاک سے اتنی محبت کی، اتنا پیار کیا، اتنی الفت کی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اتنی الفت کرنے کی وجہ یہ ہے
کہ ان سے جتنی بھی محبت کرو گے اللہ ایمان میں اتنی تقویت عطا فرمائے گا۔ اور اب آتے ہیں سید کو زکوٰۃ دینے کے حوالے سے۔ یاد رکھیں سید پر زکوٰۃ نہیں لگتی، مگر اس دور میں سید جو ہے وہ بیچارہ کسی کے آگے ہاتھ بھی نہیں پھیلا سکتا، زکوٰۃ تو اس پر لگتی نہیں ہے۔ غربت یہ تو نہیں ہے کہ جناب ہمارے ہاں وہ مہنگائی ہے، سید کے لیے مہنگائی نہیں ہے، یا جو دیندار ہیں امام ہے یا فلاں ہے اس کے لیے مہنگائی نہیں ہے، مہنگائی تو سب کے لیے یکساں ہے، مہنگائی تو سب کے لیے، مگر اس دور میں سیدوں کی کئی سید بھی ایسے ہیں جو میرے جاننے والے بہت پریشان ہیں، ان کو صدقہ نہیں، خیرات نہیں، کیونکہ صدقہ و خیرات یہ اوروں کے لیے ہوتا ہے، ہم تو در کھاتے ہی در مصطفیٰ کا ہے، ہمیں تو ملتا ہی ہے، ان کے وسیلے سے ملتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ اپنی جاننے والوں میں دیکھیں کوئی ایسا سید ہو، اس کو ایک گفٹ کریں، اس کو جی یہ تحفہ ہے، کہو یہ کہاں سے آیا، کہا آپ کا صدقہ مجھے ملا ہے، میں نے آپ کو واپس کر دیا ہے۔ تو ایک سوٹ اپنے لیے کر لیں، مثال کے طور اگر اپنے لیے ہم نے 2500 3000 والا لینا، چلو 1500 کا لے لیں، 1500 کا اس کے لیے لے لیں، اور پھر اس کے بعد اس کو تحفہ پیش کریں۔ اگر اور کچھ نہیں یار، اپنے لیے ٹھیک ہے ایک پیکٹ لے رہے ہیں، ایک پیکٹ ان کے لیے بھی لے لیں، اپنے جتنا ہو سکے ان کے لیے بھی ساتھ ان کو، اور ان کو صدقہ خیرات سمجھ کے نہیں، زکوٰۃ سمجھ کے نہیں، بلکہ تحفہ بھی نہیں، ہدیہ سمجھ کے۔ تحفے اور ہدیے میں بڑا فرق ہوتا ہے، تحفے میں اور ہدیے میں تحفہ اپنے برابر کو دیا جاتا ہے، بیلی کو تحفہ دیتا ہے، یار کو تحفہ دیتا ہے، میں جی تحفے دے رہا ہوں۔